ادھر دیکھیں، یہ سر والی اتار کے آپ کے قدموں پہ رکھوں تو آپ میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے؟ اصول ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ سر کی عزت ہوتی ہے، قدموں کی عزت، پاؤں کی عزت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عزت سر کی ہوتی ہے. یہ اگر سر والی اتار کے آپ کے پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف. خدا نہ خواستہ پاؤں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں، رضا بھائی جان سے مار دے گا. میری گل سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کے سامنے یہ نیچرل باتیں، یہ اصول انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اگر سر والی پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر خدا نہ خواستہ پاؤں والی اتار کے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ مجھے چونیاں آنے نہیں دے گا، یا مجھے گھسنے نہیں، یا جو اس کا دل ہوگا پھر وہ اپنی طرف سے بھی وہی میرے تساڑ کٹے گا. جب میں اس سے ناراض ہونے کی وجہ پوچھوں کہ بھائی آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں، یہ سر والی بھی میرے جسم کا حصہ اور یہ پاؤں والی بھی میرے جسم کا حصہ، تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ بندہ مجھے کہے گا علی کے باس عسکری ہمیں نہ بتاؤ، ہم جانتے ہیں پاؤں والی کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی. پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی. پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے، لائق قسم تو کیا ابھی تک کی گفتگو کا قیمتی ترین جملہ. پاؤں لائق قسم تو کیا رضوان بن ویک لائق عزت بھی نہیں ہوتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو وہ زمین لائق قسم ہو جاتی ہے. رکھ اپنے سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی زبان ڈال دی تھی. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر والے کی عزت ہوتی ہے، پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی. یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں. مثال کے طور پہ آپ سلام کرتے ہیں ایسے سر سے، آپ سلام کرتے ہیں ایسے سر سے اور میں جواب دیتا ہوں ٹانگ سے. اب یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، اس کی بھی میں درسی وضاحت کرتا چلوں. یہ سلام اور سلام کے جواب نہ دینے والے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں 1 منٹ اپنے ٹائم، شاید میں مصائب نہ پڑھوں یا ایک جملہ پڑھوں، ٹائم بچاؤں گا انشاءاللہ، جتنا میں نے وہ مینیج کیا اسی میں ختم کروں. میں اب اس کی کلیریفیکیشن بھی دینے سے پہلے بات وہاں سے شروع کروں گا کہ میری بات شروع ہو تو ہر قسم کا بندہ میری بات کو سنے. قائد ملت جعفریہ جناب مولانا مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، علامہ نقن کے شاگرد تھے. کوئی بزرگ کوئی جوان ایسا نہیں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. علامہ مفتی، یہ ایک بات یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے صرف اس کا آپ جواب لے لیجئے بڑے پیار اور بڑے ادب کے ساتھ. مفتی جعفر صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ ہم مہذب قوم ہیں اور ہمیں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. شیعہ قوم ایک بڑی مہذب قوم ہے، بڑی ایک تہذیب یافتہ قوم ہے. اور مفتی صاحب بھی وہ شخصیت ہے جنہوں نے صرف سیرت محمد و اہل بیت محمد لکھی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا. ان کا یہ جملہ تھا کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ہمیں تہذیب کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. میں حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. جس حد تک مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے نا، یہ شاید آپ کی یا میری سوچ ہو. میرے پھر بڑے تشریف لے آئے ہیں، میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب. سامعین آپ میری بات پہ ذرا سا وزن کیجیے گا. اب مسئلہ وہ صرف فقط اور فقط اتنا سا ہوا، بسا اوقات نہ آپ غلط ہوتے ہیں نہ اگلا غلط ہوتا ہے، وہ سچویشن ایسی غلط ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں انسان جو ہے وہ ذرا پریشان ہو جاتا ہے. جناب علی رضا کھوکر صاحب بھی تشریف لے آئے، ان سے بھی اجازت لے کے. نہ آپ غلط ہوتے ہیں نہ اگلا غلط ہوتا ہے، اس میں سچویشن غلط ہوتی ہے. واقعہ ہے کوٹ مومن کا، سرگودا کے نواح میں ایک شہر ہے، وہاں پر میں عشرہ پڑھ رہا تھا اور مجھے 8واں دن تھا. اب وہاں پر اب یہ بھی ویڈیو جائے گی تو کوئی بندہ میرے پہ اعتراض نہ کرے یا میرے پہ بات نہ اٹھائے کہ اس نے انسانیت کی تجلیل کی ہے، کیونکہ یہاں پر میں کھڑا ہوں ایک ذاکر بن کے. اگر یہ لبرلزم زندہ ہو گیا یا میں نے صرف انسانیت پہ بات کرنا شروع کر دی تو میرے خیال سے یہ جو ریلیجس لشکر ہے یہ شاید میرے خلاف ہو جائے. انسانیت، انسان چاہے جیسا بھی ہے، چاہے جہاں کا بھی ہے، چاہے جس جگہ سے تعلق، جس پلیٹ فارم سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں. انسانیت دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے. میرا خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا ہے، یہ ہماری احسن ترین تخلیق ہے. انسان جہاں کا بھی ہو، انسانیت کے ناطے میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن اب جو میرے آگے سے تشریف لا رہے تھے نا، جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مخنث تھے، خواجہ سرا تھے. اب بسا اوقات وہ خنثی مشکل تھے. مسئلہ یہ ہے
مجھے بڑے بڑے ادبا نے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ علی کے پاس یہ کیا ہو رہا ہے، جن کا دل دکھا ہے، میں صرف ان کے لیے یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ اب جو آگے سے تشریف لائی جا رہی تھی، اب میں ان کے بارے میں میرے لیے ذرا سوچنا مشکل ہو رہا تھا کہ اگر میں یہاں پر اپنا ہاتھ ملا دوں اور یہ جتنے کیمرے میری ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دنیا پھر نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی کہ اس نے کیسے سے ہاتھ ملا دیا۔ میں نے حتی المقدول کوشش کی ہے کہ میں نے انہیں آتا ہوا دیکھا ہے تو میں نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے انہیں سلام کیا اور میں اپنی گلی کا موڑ مڑ گیا۔ صرف اتنی سی بات ہے جس کے لیے یہ اتنا کچھ اٹھایا جا رہا ہے، ورنہ میں انسانیت کی میں انسانیت کی قدر کرنے والا بنتا ہوں، اور جو بھی ہو میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بات نہ کرتا تو وہ بھی نیگیٹیوٹی کی طرف تھی، وہ کر دیتا تو وہ بھی نیگیٹیوٹی کی طرف تھی۔ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ورنہ مزید ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ جتنے صاحبان اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، میں ان کے سامنے کہوں گا کہ مولا کا کرم ہے، ہمارے حوصلے بلند ہیں، میں ایسے بڑے بڑے فیضز سے گزرا ہوا ہوں۔ آپ اپنا کام آپ جاری رکھیں۔ آپ فیض احمد فیض کا جملہ ہے، فیض صاحب کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں اخبار کی سرخی میں آپ کے لیے گالیاں لکھی ہوئی تھیں، تو فیض صاحب کمال آدمی تھے۔ علی ندہ کھوکھر صاحب، فیض صاحب نے کہا تھا کہ یار اگر ہمیں گالیاں دینے سے کسی کا اخبار چلتا ہے تو ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ تو اگر وہ تمام صاحبان جو میرے خلاف، میرے پاس اب وائس میسیجز تمام سب کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اس کو جتنا بدنام کرنا ہے کرو یا مزید اس چیز کو پھیلاؤ، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو مزید بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کو اس چیز میں کامیاب کرے۔ کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی چھوٹی بات نہیں، لیکن جو میری مجبوری تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آگے سے آنے والے صاحب کوئی خواجہ سرا تھے جن کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تو وہ بھی نیگیٹو تھا، ہاتھ نہیں ملایا، میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں سلام اور ان کی عزت کی، وہ بھی۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اگر آپ لوگ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے بولا ہے کہ جن جن لوگوں کا صرف اس وجہ سے دل دکھا ہے، اس لیے نہیں، جو لوگ ہوا دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میرے مولا انہیں سلامت رکھیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ ایک جملہ آپ میرے سے مصائب کا سنیے، اور میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ اور میں بولا بھی صرف اس لیے ہوں کہ یہاں پر انسانیت کی بات تھی، یہ اس چیز کو ایک وہ ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا، ورنہ میں چھوٹا ہوں، مجھے بولنے کی عادت نہیں، ممبر کی دنیا میں بھی ایسی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں نے کبھی کسی بات میں انٹرفیئر کیا ہی نہیں کیونکہ میری ایج ہی نہیں ہے، یہ سبھی مجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہاں پر بات انسانیت کی تھی، میں ممبر سے منسلک ہوں، میں مظلوم کربلا کا ذاکر ہوں، تو وہ جو ایک غلط امپریشن جا رہا تھا مجھے اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا۔ کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لوں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو بقیہ چھوڑ کے آ جاتی، جو بیویاں شام سے آ جاتی ہیں۔ دو مصرے، ایک زبان حال کی روایت، انکل علی رضا کھوکھر میرے مولا کے بہت پیارے مدحت سرائیں، اور بھائی جان بھی تشریف فرمائیں، تو انہی کو پڑھنا ہے۔ میں 2 منٹ کے بعد آپ کو اس سے بھی پہلے سلام کر رہا ہوں۔ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، رئی برابر بھی مولا کی قسم یہ علم کے نیچے کھڑوں، کوئی اتنی سی بھی اندر وہ نہیں ہے اپنے نیت کے پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا میرے بعد والا مجھ سے چھوٹی پڑھے، اوپر خدا نیچے قبر، وہ بتی اپنے اندر سے توڑ کے میں صرف ایک آنسو مانگ رہا ہوں۔ یہ نظام ہے کربلا والوں کا، میری مخدومہ کی خیرات ہے، وہ کسی نہ کسی کے کاسے میں جتنا بھی اس کی نیت ہو اسے عطا کر دیتی ہیں، خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا۔ ایک آنسو اور اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہیں ایک روایت سنیں اور خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی ردا سے۔ سامعین، قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا، ایک مرتبہ میری جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ پورا واقعہ ہے، خطیب اکبر مرزا محمد عطر صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کرنے شروع کیے، ظافر بتائیں کربلا میں یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوا، پورا مضمون ہے یہاں کیا ہوا۔ سوال مکمل ہو گئے تو اس کا آخری سوال تھا، ظافر آخری بات مجھے بتائیں، کربلا میں کوئی وقت ایسا بھی تھا جو آپ پہ بھی کڑا گزرا ہو؟ اب یہی بات مجھے کرنی ہے۔ ظافر فرماتے ہیں ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی۔
اب سوال کیا گیا ظافر بتائیے وہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ کی اپنی روح کانپی؟ جناب علی رضا صاحب، میرے مولا کا بڑا کرم ہے، مصائب کے حوالے سے جملہ ایک سمجھیے گا، مصائب کی دنیا میں مولا نے ایک اپنی خیرات دی ہے، آپ سے بہتر کون سمجھے؟ کہاں روح کانپی؟ ظافر فرماتے ہیں جس جگہ پہ میری روح کانپی جب میں کربلا میں داخل ہوا، وہ پہلا موقع جہاں میری روح کانپی، وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ علی کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا۔ خدا کی قسم تمام عمر بندہ اگر اس مصرے کی گہرائی کو سمجھے نا، میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع ہے، بندہ پل پل جیے اور پل پل مرے۔ کہتے ہیں جب بالکل مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے نا، زین ذوالجناح پہ آخری وقت زخموں کی حالت یہ ہے کہ زین فرس پہ جھول رہے ہیں، ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ انیس فرماتے ہیں اس وقت نہر علقمہ کی جانب منہ کر کے میرے مولا عباس سے خطاب فرماتے ہیں، عباس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ ظافر فرماتے ہیں میں اس وقت پہنچا اور میں نے جاتے ساتھ قدموں پہ سر رکھا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے بس حکم کریں، میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں۔ ظافر فرماتے ہیں مر جاتا میں علی کے لال کا جواب نہ سنتا۔ میرے مولا نے فرمایا ظافر میں تجھ پہ راضی ہوں، تو چلا جا، لشکر کی کمی نہیں، میرے پاس ملائکہ کے لشکر موجود ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تو نظر نہ آنے والی قوم ان سے لڑے، حسین کا عدل گوارا نہیں کرتا۔ ظافر فرماتے ہیں میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مر جاؤں گا، اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ظافر فرماتے ہیں کاش میں جواب نہ سنتا۔ علی کے لال نے رو کے فرمایا ظافر اگر رکنا چاہتا ہے نا تو وہ سامنے والی ٹیلے پہ جتنی دیر میں کہوں وہاں کھڑا رہے، جس وقت میں امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ پھر تیرا رکنا حرام ہوگا۔ ظافر اسی ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، وہیں سے کھڑے ہو کے ظافر نے تمام مصائب بیان کی ہیں، سارا مضمون علی عباس عسکری نے چھوڑ دیا۔ ظافر فرماتے ہیں بس علی کا لال زین سے زمین پہ آیا، میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا، وہاں سے میرے مولا کا قاتل ملعون آیا، اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا، ابھی اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا تھا۔ ظافر فرماتے ہیں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ علی کے لال نے تب سجدے سے سر اٹھایا اور قاتل کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ظالم تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا دنیا میں رہا کوئی نہیں، تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر۔ ظافر فرماتے ہیں قاتل رکا، علی کے لال نے سر اٹھا کے اسی ٹیلے کی جانب دیکھا اور میری طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ظافر تو گیا نہیں ہے کہ بلا؟ ظافر فرماتے ہیں میں نے رو کے کہا مولا مر جاؤں گا، چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ ظافر فرماتے ہیں علی کے لال کی چیخ نکلی، رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر، اب کربلا چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی مقتل سے پتھر صاف کر رہی ہے۔ ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ظافر میری ماں کربلا کے میدان میں آ گئی۔ علی کی بیٹی آپ کا